امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی انسان ہم اور غم کے دور کرنے کے لیے اور کدورتوں کے ختم کرنے کے لیے 41 مرتبہ خدا کا اسم گرامی الشکور یا اس طرح یا شکورو تلاوت کر کے پانی پر دم کرے اور اسے پی لے تو بہترین اثرات اس کے اندر خدا کے اس نام کے عطا کیے جاتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ بحر الغرائب۔ اب آئیے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ انسان صبح اٹھنے کے بعد اپنے بہت سے معمولات کو انجام دیتا ہے، اسے معلوم ہے اگر وہ اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کرے گا تو بیماریاں جنم لیں گی، اسے معلوم ہے اگر وہ چہرے کو واش نہیں کرے گا تو چہرے پر تازگی نہیں آ سکے گی، وہ جانتا ہے کہ اگر ناشتہ نہیں کرے گا تو جسم میں توانائی کیسے آئے گی، جیسے تمام باتیں جانتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد ان تمام باتوں کو انجام دیتا ہے اپنی صحت و عافیت کے لیے۔ ایسے ہی 4 نعمتیں اللہ کے حبیب ارشاد فرمائی مولا کائنات سے، قطب راوندی کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول یا علی، اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی پہلی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ نعمت اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے اور کیا کہنا چاہیے یا رسول اللہ؟ فرمائے اس طرح کہے الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ وَلَمْ يَتْرَكْنِي أَمْيَانَ الْقَلْبِ، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے پروردگار عالم کی جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی اور مجھے دل کا اندھا بنا کر نہیں چھوڑ دیا۔ غور کیجئے، سب سے پہلی نعمت معرفت پروردگار۔ انسان صبح کو اٹھنے کے بعد یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، رات کو سلاتا ہے تو معرفت کے ساتھ اور صبح کو اٹھاتا ہے تو معرفت کے ساتھ، تو رات کو سونے کے اعمال الگ اور صبح کو اٹھنے کے اعمال الگ۔ لیکن چونکہ میرا موضوع اعمال شب و روز نہیں ہے، میرا موضوع پھر کبھی اعمال شب و روز پر یا صبح اور شام کی دعاؤں کو موضوع بنائیں گے اور پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال تو آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ، اس سے پہلے بھی میں شارجہ کے ممبر سے بیان کر چکا، دہرا رہا ہوں اپنے عنوان کے تحت میں، الحمدللہ الذی، حمد ہے اللہ کی، عرفنی نفسہ، جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، وَلَمْ يَتْرَكْنِي أَمْيَانَ الْقَلْبِ، مجھے دل کا اندھا بنا کر نہیں چھوڑا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا علی، دوسری نعمت، صبح کو اٹھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرے۔ وہ کون سی نعمت اور شکریہ ادا کیسے ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا آپ نے اس طرح سے کہے الحمدللہ الذی، حمد ہے اللہ کی، جعلنی فی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حمد اللہ کی کہ اس نے مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دیا. وہ اگر چاہتا تو امت عیسیٰ میں قرار دیتا, وہ اگر چاہتا تو امت موسیٰ میں قرار دیتا, وہ اگر چاہتا تو امت داؤد میں قرار دیتا, وہ اگر چاہتا تو امت نوح میں قرار دیتا. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دیا. ہر روز صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی دوسری بڑی نعمت امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارا شامل کیا جانا. پھر آپ فرماتے ہیں یا علی, صبح کو اٹھنے کے بعد انسان کو چاہیے, میں یہاں روکتا ہوں بات کو, کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کسی اور امت میں محشور کیا جائے. جیسے مثال گناہ لواط انسان کو قوم لوط سے ملا دیتا ہے. اللہ الامان الحفیظ. اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا شمار قوم لوط کے ساتھ. یا ایک اور روایت آپ کی خدمت, فرماتے ہیں اللہ کے حبیب, من صوف الحج, جو حج کو اتنا مؤخر کرے حتی یموت, یہاں کے مر جائے, بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیا او نصرانیہ, اللہ اسے مبعوث کرے گا روز قیامت یا یہودی بنا کر یا عیسائی بنا کر. تو خدا کی بڑی نعمت امت مصطفیٰ میں شمار کیا جائے. خدا ہم سب کو زندگی میں بھی امت مصطفیٰ شمار کرے اور روز قیامت بھی پیغمبر ختمی مرتبت کی امت میں شمار کرے. الہی امین. تیسرا مسئلہ, صبح کو اٹھنے کے بعد یا علی, انسان کو چاہیے کہ خدا کی ایک اور نعمت کا شکریہ ادا کرے. یہ کون سی نعمت اور کس طرح پڑھے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. حالات و واقعات کے تحت میں مشکلات و پریشانیاں, دنیا کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کی مسلسل روزگار کی دعا, روزگار میں برکت کی تمنا, سارے اعمال اپنے مقام پر کیجئے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے, استغفار کی بہترین تسبیح پڑھیے تاکہ خدا استغفار کی برکت سے, اور درود مسلسل پڑھیے تاکہ خدا درود کی برکت سے ہمارے اور آپ کے مشکلات رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے, مشکلات کو دور کر دے. اس اعتبار سے یہ عبادتوں میں شکر خدا کا انداز الحمدللہ الذی, اللہ کی حمد کہ اس نے جعل رزقی فی یدیہ, میرا رزق اپنے ہاتھوں پر رکھا, وَلَمْ يَجْعَلْ رِزْقِي فِي أَيْدِي النَّاسِ, اس نے میرا رزق انسانوں کے ہاتھوں پر نہیں رکھا. تو یاد رکھیے, ہر روز صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ, سورہ واقعہ, رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ, نماز عشاء کی مخصوص تعقیبات رزق کے حوالے سے کہ پروردگار میں نہیں جانتا میرے رزق نے کہاں پر رکھا ہے, پہاڑ پر, زمین پر, صحرا میں, خشکی میں, تری میں, نہیں جانتا, میں تلاش کرتا ہوں, اور بہت سی مرتبہ ایسے مقامات پہ تلاش کرتا ہوں کہ جہاں رزق ہوتا ہی نہیں. بھائی اتنا میں جانتا ہوں رزق تیرے ہاتھوں میں ہے, تیرے فضل و کرم کی بنیاد پہ ملتا ہے, تو اسباب پیدا کرتا ہے. یا رات کا مسئلہ, وہ صبح کا مسئلہ, حمد ہے اللہ کی, شکر ہے اللہ کا,
جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور ہزارہا مرتبہ میں کہہ چکا مومنین و مومنات سے کہ جب رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، تو نہ انسان اسے کھول سکتا ہے نہ اسے باندھ سکتا ہے. جس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے وہ کیا کھولے گا اور کیا باندھے گا؟ تو کھولتا بھی خدا ہے اور باندھتا بھی خدا ہے. تو کھلوانا ہو تو اللہ سے رابطہ کیجیے، بندش ختم کروانی ہو تو خدا کے قریب ہو جائیے، اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیے. چوتھی اور آخری بات ان 4 باتوں میں سے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، ہر صبح کو اٹھنے کے بعد چوتھی نعمت خدا کی یاد کیجئے، اس طرح سے شکریہ ادا کیجئے. الحمدللہ الذی، حمد ہے اللہ کی، شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا. کس بات پر؟ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق او بین الناس. حمد ہے اللہ کی کہ جس نے میرے عیوب پر، میرے گناہوں پر، 2 مسئلے، ایک ذنوب یعنی گناہ، ایک عیوب یعنی کہ کمزوریاں اور نقائص، اس نے میرے کمزوریوں پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. وَلَمْ يَفْضَحْنِي بَيْنَ الْخَلَائِقِ، اور مجھے رسوا نہیں کیا مخلوقات میں، او بین الناس یا انسانوں میں. یہ چار بہترین جملے. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، والحمدللہ الذی جعلنی فی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، والحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق او بین الناس. ہر صبح انسان کو اٹھنے کے بعد خدا کی 4 نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے، بہترین جملہ فرماتے، ما فتح اللہ علی عبد باب شکر. پروردگار کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ فخزنہ عنہ باب الزیادہ، جب تک کہ اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کا خزانہ جمع نہ کر لے. شکر کی توفیق ملتی ہی جب ہے جب نعمتیں خدا مہیا کر چکا ہو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.